نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are here with your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. And our today's program is consist of 8, 9, 10 ayat Rabbaniya of Surah Yusuf. So as usual, first we shall give you the recitation of these holy verses, and you are requested to listen to us attentively so that God blessing may shower upon us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. صدق الله العظيم. Now this is the second segment of our lesson, and now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with us. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا من نون پر تشدید ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کرتے ہوئے نیزل ساؤنڈ کو ڈومیننٹ کریں گے
اور اس طرح پڑھیں گے من وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. یہاں پر چونکہ ہم وقف کر رہے ہیں، اسٹاپ کر رہے ہیں، اس لیے یہ عصبہ کے آخر میں جو آپ کو تا نظر آ رہی ہے، جس پر دو پیش بھی نظر آ رہے ہیں، جب ہم وقف کیا کرتے ہیں تو ایسی تا ہاں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے اور ہاں کی ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. عُصْبَةٌ. إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو مبین ہی پڑھا جائے گا، لیکن اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا نون آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم اس نون کو بھی پڑھیں گے اور اس طرح پڑھا جائے گا ضلال مبین نقتلوا. مبین نقتلوا. اور اگر وقف کریں گے تب پھر ہم اس نون کو نہیں پڑھا کرتے، اور اس نون کے بجائے نون سے آگے جو الف نظر آ رہا ہے اس پر ہم حرکت دیتے ہوئے اقتلوا اس کو پڑھیں گے. لفی ضلال مبین. اقتلوا یوسف. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده. یہاں پر لفظ من اور بعدہی کے درمیان ایک چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے، چنانچہ جب ہم من کو اس چھوٹے میم کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر ادغام ہو جاتا ہے، ایک میم دوسرے میم میں مرج ہو جاتی ہے اور نون کی ساؤنڈ برائے نام رہ جاتی ہے، اور ہم میم کو میم سے ملا کر یہاں پر نیزل ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہوئے غنہ کرتے ہوئے اس کو اس طرح پڑھتے ہیں من بعدہ قوما صالحین. قوما صالحین. قال قائل منہم. یہاں پر لفظ قائل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھک کر کے سائن آف مارک آف پرولونگیشن موجود ہے، یعنی مد موجود ہے. اس کو ہم جو کہ تھک یا موٹا لکھا ہوا ہو اس کو 5 الف کی مقدار میں طویل کر کے یا پرولونگ کر کے پڑھتے ہیں. قائل منہم لا تقتلوا یوسف
وَأَلْقُوهُ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بعض السيارات إن كنتم. یہاں پر لفظ ان اور کن دونوں پر غنہ ہوگا، نیزل ساؤنڈ کو پروڈیوس کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے ان کنتم فاعلین، ان کنتم فاعلین، ان کنتم فاعلین. Dear viewers, this is the third segment of our program in which we are showing these verses written in Roman calligraphic for those who are unfamiliar with Arabic alphabets, and this exercise is followed by Urdu or English translation. إِذْ قَالُوا إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين، إن كنتم فاعلين. Now we are translating these verses into Urdu. جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں،
کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہے۔ تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا۔ اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔ When they said, Verily Joseph and his brother are dearer to our father than we are, many though we be, lo, our father is in plain aberration. One said, Kill Joseph, or cast him to some other land, so that your father's favor may be all for you, and that ye may afterward be righteous folk. One among them said, Kill not Joseph, but if ye must be doing, filling him into the depth of the pit, some caravan will find him. ناظرین کرام، سبق کے آخری مرحلے میں سورہ یوسف کی 8، 9 اور 10 آیات کی مختصر سی تفسیری حکمتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ان آیات میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو اور والد سے ان کی محبت کو دیکھ کر ان کے بھائی برانگیختہ ہوئے، حسد میں مبتلا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند ان کو سجدہ کر رہا ہے۔ جب بھائیوں کو یہ خبر ملی، حالانکہ یعقوب علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا کہ یہ خبر تمہارے بھائیوں تک نہ پہنچے ورنہ وہ تم سے حسد، کینہ اور بغض رکھیں گے، لیکن یوسف علیہ السلام کی ایک خالہ جس کا تفاسیر میں نام لگیا بتایا جاتا ہے، اس نے یہ واقعہ سن لیا اور جیسے ہی یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر میں آئے ان کو بتا دیا۔ یہ سن کر وہ بڑے برانگیختہ ہوئے، غصے میں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ محنت مشقت ہم کرتے ہیں، سارے دن تگ و دو کرتے ہیں، لیکن والد پیار سب سے زیادہ یوسف سے کرتے ہیں۔ یہ انصافی نہیں ہے، یہ نا انصافی ہے، یہ انصاف ہرگز نہیں ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو والد کی محبت کو تہمت لگائی، اور یہ انہوں نے گمان کیا کہ والد حسداً ایسا نہیں کرتے، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام وہ ان کے بھائی ہیں کہ جن کی والدہ بچپن ہی میں انتقال کر گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام سے اگر والد محبت کرتے تھے تو چھوٹے بچوں سے والدین عام طور پر زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے لک آفٹر کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں تاکہ ان کے مائل اسٹون بہتر ہو سکیں، تاکہ وہ معاشرے میں اپنا صحیح مقام حاصل کر سکیں، اپنی نارمل ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے نارمل ہو سکیں، نارمل رہ سکیں۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام ان سے محبت کر رہے ہیں، بھائی حسد اور بغض میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور یہی بغض انہیں یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے پر اکسا رہا ہے۔ شیطان تو ایسا ہے جو کھلی گمراہی کی طرف لوگوں کو لے جایا کرتا ہے، اور شیطان انسان کو بہکایا کرتا ہے۔ ان کے بھائی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم یوسف کو قتل کر دیں گے، پہلے گناہ کر لیں گے، بعد میں اللہ سے توبہ مانگ لیں گے، باپ کو راضی کر لیں گے، اور اس طریقے سے باپ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب محبت کرتے تھے تو اس لیے کرتے تھے کہ ان کی پیشانی میں انہیں نور نبوت نظر آ رہا تھا۔ یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبرانہ شان عطا فرمائے گا، شوکت عطا فرمائے گا۔ تو ان آیات سے معلوم یہ ہوا کہ نبی پیدائش سے ہی صفت نبوت سے متصف ہوا کرتا ہے، یہ نہیں کہ جب اعلان نبوت ہوتا ہے تب نبی بنتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بچے ہیں، یعقوب علیہ السلام ان میں نبوت کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا، لیکن جب آپ نے دلیل پیش کی تو اپنے سابقہ زمانے کی پیش کی۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، کہ لوگوں میری عمر تمہارے سامنے موجود ہے، میرا بچپن بھی موجود ہے، لڑکپن بھی موجود ہے، میرا عین عالم شباب بھی موجود ہے، جوانی بھی موجود ہے۔ تم نے اس میں کوئی کمی یا کجی پائی؟ سب نے انکار کیا، سب نے کہا کہ آپ عادل ہیں، منصف ہیں، امین ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نبی پیدائش سے پہلے ہی
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صفت نبوت سے متصف فرما دیا کرتا ہے، اور نبی وہ ہوا کرتا ہے جو دوسرے بچوں سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام بھی اپنے دیگر بھائیوں سے مختلف و ممتاز تھے، یعقوب علیہ السلام ان سے اسی وجہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی میں اللہ کوئی گاڈ گفٹڈ کوالٹیز کو پروڈیوس کرتا ہے، پیدا فرماتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پر رش کرنا چاہیے، حسد ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حسد، بغض، کینہ، کدورت یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو ہلاکت و بربادی اور گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اور گناہ پھر اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دیتے ہیں، اور انسان پھر بیماریوں میں اور ہلاکتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاشرے میں محبت کو رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ایک دوسرے سے الفت، چاہت اور انس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوشیاں اور مسرتیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقرأ